بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون انجم آفیشیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور پروگرام کے لنک کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجئے۔ آنے والا ایک ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن اور بالخصوص اگر ٹرمپ امریکن صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے پاکستان کی سیاست میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف ایک بیانیہ بنانے میں مصروف ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو رہائی دلوائے گا۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کا بیانیہ یہ تھا کہ چیف جسٹس سید منصور علی شاہ آئیں گے تو عمران خان کو باہر لائیں گے۔ سید منصور علی شاہ کے بعد تحریک انصاف کی تمام تر امیدیں ٹرمپ سے وابستہ ہیں اور تحریک انصاف اس وقت اپنے کارکنوں کو اعتماد دلانے میں مصروف ہے کہ کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکہ کا صدارتی الیکشن ٹرمپ جیت رہے ہیں اور عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پچھلے چند دنوں سے پاکستان کی سیاست میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کی حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن آج افواج پاکستان کی طرف سے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ ادارے نے بتایا کہ ہماری پالیسی انتہائی واضح ہے کہ مذاکرات سیاسی جماعتیں آپس میں کرتی ہیں، انہوں نے کس کو رعایت دینی ہے اور کس سے رعایت لینی ہے یہ سیاسی جماعتوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ افواج کا، پاکستان کے سب سے بڑے دفاعی ادارے کا اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی افواج پاکستان سیاست میں مداخلت کر سکتی ہے۔ افواج پاکستان کی طرف سے لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام کے بعد تحریک انصاف کی صفوں میں ماتم بچھ چکا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے دنوں اڈیالہ جیل میں پیشی کے دوران عمران خان نے صحافیوں سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی اور انتہائی حیران کن پہلو یہ تھا کہ اس پیشی پر عمران خان کی وائف یعنی کہ بشرا بی بی جو کچھ دن پہلے ہی رہا ہوئی ہیں، وہ بھی پیشی پر عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں گئی اور نہ ہی عمران خان کی بہنیں عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ عمران خان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت اڈیالہ جیل میں کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ریاستی اداروں کو تھریٹ کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور افواج پاکستان کے سپاہی سالار چیف آف آرمی سٹاف کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو برے القابات سے پکارتے ہیں اور انہیں یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے رہا نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس پیشی پر عمران خان انتہائی خاموش، افسردہ، شدید پریشان اور شدید مایوس تھے۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا اور خاموشی اختیار کی۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت پر بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کا ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہ پہنچنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک دفعہ پھر دھمکی دے ڈالی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں دھمکیاں دینے میں، بڑکے مارنے میں علی امین گنڈا پور کا کوئی ثانی نہیں۔ علی امین گنڈا پور نے آج بڑک ماری ہے کہ اب جب ہم پروٹیسٹ کے لیے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، یا ہم عمران خان کو رہا کر کے واپس لائیں گے یا پھر آپ ہمارے جنازے پڑھیں گے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور اپنے فالورز کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو کس حد تک بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ حکمت عملی آہستہ آہستہ ناکام ہوتی جا رہی ہے۔
کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے علی امین گنڈا پور کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور کل ہی حامد خان نے ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ میں تو شیر افضل مروت کو سیریس نہیں لیتا، میں تو بطور وکیل ان کی طرف سے کی جانے والی گفتگو کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ آج کل تحریک انصاف میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت بامقابلہ علی امین گنڈا پور، پھر شیر افضل مروت بامقابلہ سلمان اکرم راجہ، شیر افضل مروت بامقابلہ حامد خان، فلک جاوید خان بامقابلہ ہبہ فواد چودھری، اور صنم جاوید خان بامقابلہ مشال یوسف زئی۔ آج کل تحریک انصاف میں اندرونی خلفشار اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بڑی سیاسی قیادت ہے ان میں شدید گولہ باری اور مقابلہ بازی جاری ہے، اور جس حد تک فواد چودھری اور سلمان اکرم راجہ ایک دوسرے پر ایکس پر کڑی تنقید کرنے میں مصروف ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا صارفین کے سامنے ہے۔ میاں محمد نواز شریف امریکہ میں موجود ہیں، اور کل انہوں نے امریکہ میں موجود پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے، عہدیداروں سے ملاقات کی، اور میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ مجھے مت چھیڑو، میں بہت صبر کیے بیٹھا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں فیس کی ہیں، آپ مجھے مت چھیڑیں۔ میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور وہاں پر موجود عہدیداران کو کہا کہ پی آئی اے کو تباہ کرنے میں عمران خان کی حکومت کے وزیر غلام سرور خان کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ پاکستانی پائلٹس کی ڈگریاں تو جعلی ہیں۔ اور اس کے بعد پی آئی اے کا کیا حال ہوا؟ میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ میں تو خود 4 فلائٹس بدل کر امریکہ پہنچا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے کامیاب دورے کے بعد پاکستان پہنچے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے اس دورے میں سعودی عرب نے اپنی سرمایہ کاری کی جو رقم ہے، جو اماؤنٹ ہے، وہ $2.2 بلین سے بڑھا کر $2.8 بلین کر دی ہے، اور قطر آنے والے کچھ ماہ میں پاکستان میں $3 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت سفارتی محاذ کے ساتھ ساتھ معاشی محاذ پر بھی چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ سفارتی اور معاشی محاذ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جب آپ کی بہترین سفارتکاری ہوتی ہے، دوستوں سے آپ کے تعلقات انتہائی شاندار ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک دوسرے پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر دوست ممالک سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر خوشحالی کے ایک بڑے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح پچھلے 4 سال میں کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، تقریباً 27% کے قریب۔ جی ہاں، آج سے 4 سال پہلے پاکستان میں مہنگائی کی شرح تقریباً 27% کے قریب تھی، جو اس وقت 2024 کے ستمبر کے اور اکتوبر کے مہینے میں یہ مہنگائی کی شرح 7 کچھ فیصد ہے۔ اس کو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوکس کیا محاذ پاکستان کی زراعت کے حوالے سے، اور پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ ایگریکلچر کے حوالے سے بڑے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہی ہیں۔ پاکستان کے بالخصوص پنجاب کی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کسان کارڈ کا اجرا کیا ہے، اور اربوں روپے
पाकिस्तान के पंजाब के किसानों को देने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिस कार्ड के जरिए वो सस्ती फर्टिलाइजर, सस्ती पेस्टिसाइड और सस्ते बीज जो है वो खरीद सकेंगे। इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 12 साल बाद पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह किया है और इस स्कीम के तहत पंजाब भर के लाखों किसानों को इंतहाई सस्ती कीमत पर और इंतहाई कम अकसात पर ट्रैक्टर मुहैया किए जाएंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इंतहाई मुतहर्रिक है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट, और यही वजह है कि उनके मुखालफिन भी उनकी कामयाबियों का, उनकी गवर्नेंस का एतराफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। आने वाले दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तादाद में इजाफे का बिल भी सेनेट में पेश किया जा चुका है और जो जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी कमेटी के अरकान की जो तादाद है उनके नाम भी फाइनल हो चुके हैं और आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक आईनी बेंच के क़याम का ऐलान करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग सियासी मामलात हैं, बिलखसूस ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसकी समाअत का आगाज़ होगा और फिर बड़े फैसले सामने आएंगे, आइन और कानून की बड़ी तशरीहात होंगी और उम्मीद है कि उन फैसलों से मुल्की सियासत का मंजरनामा भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है या तब्दील किया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त तमाम नज़रें अमेरिकन के सदारती इलेक्शन पर हैं और अगर ट्रंप कामयाब हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ की जो ट्रंप से तवक्कुआत हैं वो किस हद तक पूरी हो सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रियासतों के आपस के ताल्लुकात शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक मजबूत हिकमत अमली पर आगे बढ़ते हैं। ये कहीं नहीं होता कि कोई भी रियासत एक शख्स की रिहाई के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए या उसको इस वजह से कि वो उसको पसंद करते हैं वो दूसरे रियासती सियासी अमूर में मुदाखलत करें। अफवाज पाकिस्तान से लाउड एंड क्लियर मैसेज के फौज का किसी सियासत से, किसी सियासी मामले से, किसी मुज़ाकरात से, किसी डील से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी वो आने वाले चंद दिनों में आपके सामने होगा। अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हमारी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।